حاضرین کرام، دوران گفتگو ڈاکٹر علاؤالدین شیخ صاحب نے بارہا یوسف ابراہنی کے نام سے یہ کہا کہ جب بھی میں نے انہیں آواز دی وہ آ گئے ہیں، تو وہ یوسف، چاہے وہ یوسف ابراہنی ہو یا یوسف دیوان ہو، ڈاکٹر علاؤالدین شیخ صاحب پر مر مٹنے کا فن جانتے ہیں، کیونکہ آپ کی وہ خدمت بے لوث ہے ڈاکٹر علاؤالدین شیخ صاحب کی کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ آج کے اس خوبصورت اجلاس کی شمع فروزی ہونا ڈاکٹر نور امروہی صاحب کے ہاتھوں تھی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ میں جناب علاؤالدین شیخ صاحب سے نہایت ادب سے آ رہی ہیں، شمع آ رہی ہیں، بیٹھے ایک دو منٹ۔ علاؤالدین صاحب نے کہا ہے کہ پہلے مہمانان کا استقبال کر لیں۔ دوستو، آج کے اس خوبصورت اجلاس کی صدارت وہ شخصیت فرما رہی ہے جن کی تحریک سے ہم کو بہت کچھ سبق حاصل ہوتا ہے، جن کی محبتیں، جن کی شفقتیں ہم سب کے لیے ہیں۔ میری مراد محترمہ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ پاٹنکر سے ہے۔ میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر علاؤالدین شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کی آبروئے صدارت جناب محترمہ اعجاز فاطمہ پاٹنکر صاحبہ کی خدمت میں میمنٹو، اور ابراہیم خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اور آپ آج کی آبروئے صدارت محترمہ اعجاز پاٹنکر صاحبہ کی خدمت میں شال کا نذرانہ، گلوں کا نذرانہ اور میمنٹو پیش کریں۔ ویکلی عوامی رائے کی جانب سے اس باوقار مجلس میں ابراہیم خان صاحب، مشیر انصاری اور ڈاکٹر علاؤالدین شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہماری مربی محترمہ ڈاکٹر اعجاز فاطمہ پاٹنکر صاحبہ، جو مہاراشٹر اردو اکیڈمی کی فعال رکن بھی ہیں، اور آپ کی کاوشوں سے ایسے خوبصورت پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے صاحب اعزاز، صاحب کتاب، ہم سب کے چہیتے محترم و مکرم شاعر جناب پرمود راجپوت صاحب، جو امریکہ سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، میں ہمارے مربی جناب یوسف ابراہیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر پرمود راجپوت صاحب کی خدمت میں عوامی رائے کی جانب سے اعترافیاں پیش کریں، اور آج کی آبروئے صدارت جناب محترمہ اعجاز پاٹنکر صاحبہ سے بھی گزارش ہے زوردار تالیوں سے اس شاعر کا جس کی آواز امریکہ ہی نہیں، ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ شاہ صاحب، پرمود راجپوت صاحب کی خدمت میں عوامی رائے کی جانب سے ڈاکٹر علاؤالدین شیخ صاحب کی جانب سے اعترافیہ ادبی خدمات کا اعتراف پیش کرتے ہوئے بہت بہت شکریہ۔ ہمارے درمیان وہ معزز شخصیت موجود ہے جو ادبی حوالے سے بھی قداور ہے، سیاسی حوالے سے بھی قداور ہے، ایک زمانے تک کے ایک خوبصورتی کے ساتھ رہنمائی کرنے والی وہ شخصیت جو اتفاق سے میری ہم نام بھی ہے۔ میری مراد کانگریس کے اہم لیڈر، سابق MLA، سابق مہاڈا کے چیئرمین، میری مراد جناب یوسف ابراہنی صاحب سے ہے۔ میں جناب عارف انصاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محترم یوسف ابراہنی صاحب کی خدمت میں شال کا نذرانہ پیش کریں زوردار تالیوں کے ساتھ۔ ہم بھی یوسف ہیں مگر بات کہاں یوسف سی، پھر ہمیں رونق بازار نہ سمجھا جائے۔ آپ کا ایک بہت کام رہا ہے قوم اور ملت کے لیے، آپ کی جو فیاضی ہے، جو فراغ دلی ہے، وہ بے مثل ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ اس کی توفیق عطا فرماتے رہے، آمین۔ ہمارے درمیان وہ شخصیت جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے، میری مراد اپنی فکری کاوشوں سے پوری دنیا میں نور پھیلانے والا شخص
अमरोहा की सरजमीन से उठकर बम्बई और बम्बई से उठकर अमेरिका और अमेरिका से उठकर पूरी दुनिया पर अदबी हवाले से छाने वाला वो शख्स जिसे दुनियाएं उर्दू बहुत एहतराम के साथ डॉक्टर नूर अमरोही के नाम से जानती है। उर्दू आंगन के मुदीर आला जनाब मुशीर अंसारी डॉक्टर नूर अमरोही साहब की खिदमत में शॉल और गुलों का नजराना पेश करते हैं। मुशीर अंसारी साहब डॉक्टर नूर साहब की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करते हैं। दोस्तों, ये दुनिया जो है कलाकारों की, अदाकारों की और फनकारों की वजह से रंगीन है। अगर ये फनकार ना होते तो दुनिया बेरौनक हो जाती है। इसीलिए किसी ने कहा था कि हमसे तकमील कारोबार जहां, हुस्न तख्लीक की बहार हैं हम, जिनको फनकार कहती है दुनिया उसकी कुदरत के शाहकार हैं हम। एक ऐसा फनकार जिसने फिल्मी और अदबी दुनिया में बेइंतहा नाम कमाया है। फिल्म के डायरेक्टर की हैसियत से मेरी मुराद जनाब तारिक शाह साहब से है। मोहतरम तारिक शाह साहब फिल्म डायरेक्टर, मशहूर मारूफ फिल्मी और अदबी दुनिया से। मैं मोहतरम हम सब के मुरब्बी डॉक्टर पाटनकर साहब, मोहम्मद अली पाटनकर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आज के मेहमान मोहम्मद तारिक शाह साहब की खिदमत में गुलों का नजराना और वीकली अवामी राय की जानिब से एतराफ़ खिदमत पेश करें। ज़ोरदार तालियों के साथ फिल्म का वो नुमाइंदा जिसकी तहरीक से हम जैसे लोगों को तहरीक मिलती है, डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब हमारे मुरब्बी मोहब्बतों का नजराना पेश करते हैं। अब वो शख्सियत मेरी निगाहों के सामने हैं जिनकी शफ़क़त, जिनकी मोहब्बत बिलाशुबा बेनज़ीर है। ऐसे खुराफात के दौर में इसी अजीम शख्सियत का मिलना जो हमारी कौम और मिल्लत के लिए सरमाए की हैसियत रखती है, मेरी मुराद हम सब के मुरब्बी जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब हैं। आप A to Z क्लिनिक के रूह रमा हैं, महाराष्ट्र कॉलेज के नायब सदर हैं और मुसलमानों के मसाइल पर इनकी बड़ी गहरी और बड़ी बारीक निगाहें हैं और ये कहीं ना कहीं उसके मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। कानून बनाम आस्था आपकी किताब आई है और वक्तन फ़ौक्तन हमारी रहनुमाई करते हैं। मैं जब डॉक्टर साहब से मिलता हूं तो अहमद कासमी के शेर याद आ जाते हैं। उन्होंने कहा था कि उठी निगाह तो अपने ही रूबरू थे हम, उठी निगाह तो अपने ही रूबरू थे हम, ज़मीन आईना खाना तीर चार सू थे हम, दिनों के बाद अचानक तुम्हारा ध्यान आया, खुदा का शुक्र कि उस वक्त बावजूद थे हम। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। सईद शेख साहब से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे मुरब्बी जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर साहब की खिदमत में एतराफ़ खिदमत पेश करें। सईद खान साहब सीए हैं और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था कि कृष्ण बिहारी नूर के वो शेर पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुए थे जो उन्होंने आवाज़ के ताल्लुक से कहा था। उन्होंने कहा था कि चलता है तो चलता है नज़रबाज का जादू, चलता है तख़य्युल की भी परवाज़ का जादू, अंदाज का जादू तो बहुत खूब है लेकिन एक आग लगा देता है आवाज़ का जादू। वो आवाज़ जो अमेरिका में आग लगाने का काम कर रही है, आज इत्तेफाक से हिंदुस्तान में आग लगा रही है। वो सोज, वो साज, वो शायरी जो प्रमोद हमारे जनाब रमेश कृष्ण मूर्ति के साहब के यहाँ मिलती है, बहुत कम लोगों के यहाँ नसीब होती है। मैं जनाब तारिक शाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जनाब रमेश कृष्ण मूर्ति साहब की खिदमत में एतराफ़ खिदमत पेश करें। आप तमिलनाडु से हैं लेकिन इसके बावजूद बड़ी फसाहत से उर्दू कहते हैं। मोहतरम तारिक शाह से गुजारिश है कि वो हमारे मेहमान गुलकार, बेहतरीन आवाज़ के मालिक जनाब कृष्ण मूर्ति साहब की खिदमत में गुलों का नजराना पेश करें। बहुत अच्छा,
بہت اچھے. ادھر دیکھیے طارق شاہ صاحب کرشنا مورتی صاحب کی خدمت میں اعتراف پیش کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اقبال کے جو شاگرد تھے ان کی زبان سے بے ساختہ ایک مصرع نکل گیا کہ شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں. اقبال کے جو وہ تھے طلباء تھے انہوں نے اس بچے کا مذاق اڑایا کہ کیسی عجیب بات کہی ہے کہ شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں. آج ان بزرگ نے وہ ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر آپ کے گلے میں ڈال دیا. تو علامہ اقبال نے اس کا مصرع جوڑ دیا تھا. بڑا خوبصورت مصرع تھا کہ کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے, کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے, شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں. بہرحال بہت بہت شکریہ. میں ہمارے درمیان رمیش کرشنا مورتی کے ساتھ ساتھ ان کے قدم سے قدم ملاتے ہوئے, لے سے لے ملاتے ہوئے, آواز سے آواز ملاتے ہوئے محترمہ کاجوری داس گپتا جو امریکہ سے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر علاؤدین شیخ صاحب سے جائیے اور ہماری مالوی شبنم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں گلوں کا نذرانہ پیش کریں. مالوی شبنم صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ محترمہ کاجوری داس گپتا کی خدمت میں گلوں کا نذرانہ پیش کریں. اب میرے سامنے دو بڑی شخصیات موجود ہیں. نسائی اعتبار سے وہ دو بڑی قداور شخصیات موجود ہے. عبید نے کہا تھا کہ ہونا مایوس اگر کوس کڑے آتے ہیں, بڑے لوگوں پہ مصائب بھی بڑے آتے ہیں, اور آپ آئے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہنے والے بڑے لوگوں کے یہاں لوگ بڑے آتے ہیں. آج کی آبروئے صدارت محترمہ اعجاز پاٹنگر صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ ہماری مہمان محترمہ شوما آنند صاحبہ کی خدمت میں بے لوث محبتوں کا نذرانہ پیش کریں. مہمان کو بھی پیش کریں. دیے نا کس کے ہاتھ؟ بہت بہت شکریہ. آج کی آبروئے صدارت محترمہ اعجاز پاٹنگر صاحبہ شوما آنند صاحبہ کی خدمت میں اعتراف پیش کرتے ہوئے ہمارے درمیان جنرل مینیجر سینٹرل ریلوے محترم کارتک سنگھ صاحب موجود ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے گزارش کرتا ہوں, صادق فتح صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جنرل مینیجر سینٹرل ریلوے محترم کارتک سنگھ صاحب کی خدمت میں محبتوں کا, عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں, پھولوں کا نذرانہ پیش کریں. زوردار تالیوں سے اس نوجوان کے لیے جو بہت بڑی پوسٹ پر ہے. یہ راہل میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ الطاف پٹیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مہمان جناب محترم منوج اگروال صاحب کی خدمت میں گلوں کا نذرانہ پیش کریں. منوج اگروال صاحب بھی فلم ڈائریکٹر ہیں. زوردار تالیوں سے آپ کا استقبال کریں. ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمارے درمیان صرف کیا ہے. ہم اس کے لیے مشکور ہیں, آبھاری ہیں, بہت بہت شکر گزار ہیں. منوج اگروال صاحب کی خدمت میں فتح صاحب ان کو دے دیں. میں آصف سلیمان شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرائع کرم ادھر آئیں اور ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے محترم عمران خان بلڈر اینڈ ڈیولپرز جو ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی خدمت میں گلوں کا نذرانہ پیش کریں. محترم عمران خان بلڈر کی خدمت میں محبتوں کا, عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آصف سلیمان شیخ صاحب. بہت بہت شکریہ آصف شیخ صاحب.
ہاں باقی میں افضل حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ عذراء کرم آئیں اور اس شخصیت کی خدمت میں اعتراف کا نذرانہ پیش کریں جس شخصیت نے اس تحریک میں اہم رول ادا کیا ہے. میری مراد جناب محمد ابراہیم خان صاحب سے ہے. آپ آئیں. افضل حسین صاحب سے گزارش ہے کہ عذراء کرم وہ یہاں پر آئیں اور ابراہیم خان صاحب کی خدمت میں گلوں کا نذرانہ پیش کریں, اعتراف خدمت پیش کریں. بہت بہت شکریہ. میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ خالد بصر صاحب سے گزارش کرتا ہوں. خالد بصر صاحب یہاں پر تشریف لائیں اور ہمارے مہمان محترم پرنسپل کملیش مشرا صاحب کی خدمت میں گلوں کا نذرانہ پیش کریں. اب یہ آخری بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اب میں عوامی رائے کی جانب سے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اس خوبصورت پروگرام کے روح رواں عوامی رائے کے مدیر اعلیٰ جناب ڈاکٹر شیخ علاؤدین صاحب اور عارف انصاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دونوں مل کر ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے محترمہ شبنم مالوی صاحبہ کی خدمت میں گلوں کا نذرانہ پیش کریں. تشریف لائیں. ارورا میڈم صاحب سے گزارش ہے کہ عذراء کرم آئیں اور مالوی شبنم صاحبہ کی خدمت میں گلوں کا نذرانہ پیش کریں. بہت بہت شکریہ. تو آپ میں ڈاکٹر علاؤدین شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی صاحب کی خدمت میں اعتراف خدمت پیش کریں, محبتوں کا نذرانہ پیش کریں. ڈاکٹر علاؤدین شیخ صاحب سے گزارش ہے کہ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے مہمان شاعر جناب محترم ڈاکٹر انجم بارہ بنکوی صاحب کی خدمت میں گلوں کا نذرانہ پیش کریں زوردار تالیوں کے ساتھ. میں عارف انصاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب کی خدمت میں جاوید شیخ صاحب اور عارف انصاری صاحب. جاوید شیخ صاحب پروفیسر ڈاکٹر کلیم ضیاء صاحب کی خدمت میں گلوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے منصر بھائی ایک بوکے اور شال ہمارے درمیان حنیف موڈک صاحبہ ابھی تشریف رکھتی ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کی خدمت میں مسز سجیتا راجپوت پیش کریں. مسز حنیف موڈک. موڈک صاحب
آپ بھی تشریف لائیں, پیچھے نہیں جائیں. آپ کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پلیز آئیے. یوسف بھائی نہیں, مستقیم مکی صاحب بھی ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا پلیز. مسز موڈک صاحبہ بھی تشریف لائیں. مسز سجیتا راجپوت صاحبہ سے درخواست ہے کہ مسز موڈک صاحبہ کو بکے دیں. مشرف بھائی دیں. ہمارے درمیان ڈاکٹر التمس صاحب بیٹھے ہیں, میں چاہوں گا کہ ان کی خدمت میں بھی ہم بکے پیش کریں. اس کے لیے میں درخواست کروں گا ہمارے آئے ہوئے مہمان ڈاکٹر نور امروہی صاحب سے کہ ڈاکٹر التمس صاحب ماشاء اللہ ڈائبٹیز کی فیلڈ میں کافی ایک نمایاں مقام پیدا کیا ہے. اچھا, سچن شاہ صاحب کی خدمت میں. اچھا, ڈاکٹر محمد علی پاٹنکر صاحب سے درخواست کروں گا کہ سچن صاحب ہمارے محسن کرم فرماؤں میں سے ہیں. ڈاکٹر امجد صاحب واڈیا ہاسپٹل سے تشریف لائے ہیں, میں ان کو آواز دوں گا کہ ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ قاضی صاحب وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو بکے پیش کریں. پلیز ایک سوال ہے نا ہمارے NCPL کے ممبر ہمارے محسن و کرم فرما بوبیرے صاحب تشریف رکھتے ہیں, ڈاکٹر سمیع بوبیرے صاحب, ان کو درخواست کروں گا کہ انیس الرحمان ان کو سوال پیش کریں گے. جناب انیس الرحمان ہمارے درمیان, یہ ہماری ٹیم کے سب حصے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا. سمیع بوبیرے صاحب ڈاکٹر بھی ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, بہت ساری صفات کے خصوصیات کے مالک ہیں. میں چاہوں گا کہ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کریں. ابھی انڈو عرب سوسائٹی کا جو پینل بن رہے ہیں اس کی بھی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ ان کو اس میں کامیابی فراہم ہو. ہم سب کی دعائیں نیک خواہشات. سارے لوگ بیٹھے ہیں اور اس ملک میں کچھ لوگوں کا قافیہ اتنا تنگ ہے کہ صبح سے میں نکلا ہوں. اور میں یوسف بھائی آپ کو بتا دوں کہ جو تحریک یہاں سے نکلتی ہے ممبئی سے, چاہے اگست کرانتی میدان ہو یا اپولو بندر ہو یا ہمارا یہ اسلام جمخانہ ہو, تو یہاں سے جو بھی تحریک نکلتی ہے اس ملک میں انقلاب برپا کرتی ہے. آپ نے اردو کے شعراء ادبا کو یہاں جمع کیا. ان کی نظر ایک شعر ہے جس میں بہت کچھ مطلب آپ لوگوں ہم سب کے لیے ہے کہ ہم وہ نہیں جو بھاگ کے ساحل کی لیں پناہ. یوسف بھائی یہ کوئی سیاسی شعر نہیں ہے. ہم وہ نہیں جو بھاگ کے ساحل کی لیں پناہ, موجوں کے ساتھ ساتھ بھنور سے لڑیں گے ہم. بہت بہت شکریہ آپ کی عزت افزائی کا. علاؤدین بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے رہبر جو ہیں ڈاکٹر پاٹنکر یہاں ہیں, ان کی دعاؤں سے. اور یہاں میں ایک شخصیت دیکھ رہا ہوں, اب پہچاننے کی غلطی نہیں کر رہا ہوں گا کہ اگر یہ نور و رنگ کی محفل ہے تو یہ نور امروہی ہیں. آپ کا استقبال ہے. آداب. جناب والا آپ کی نظامت سے میں ہر وقت خوش ہوتا ہوں. بہت بہت شکریہ. میں ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بڑے کرم فرما اور بڑے ہمارے درمیان سینٹرل ریلوے کے گروپ جنرل مینیجر جناب راہل ہمالین صاحب تشریف لائے ہیں. ہم سب ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے جاوید صاحب اور مسز اروڑا صاحبہ ان کی خدمت میں بوکے سال اور میمنٹن پیش کریں, کیونکہ یہ سب بھی ریلوے سے ہی منسلک افراد ہیں.
یہ بھی سینئر آفیسر رہی ہیں. جاوید صاحب بھی AOS جگجیون رام ہاسپٹل سے منسلک ہیں. جناب راہل ہمالین صاحب کی خدمت میں جاوید شیخ صاحب مسز ارورا صاحبہ بوکے اور سال پیش کریں گے اور میمنٹو. جو ہمارے ممبر ہیں نا, کیا نام ہے یوسف بھائی, مشیر بھائی نور الامین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کی خدمت میں بھی ہم شال پیش کریں. نور الامین صاحب. رحیم خان صاحب سے بھی درخواست ہے کہ تشریف لائیں. رحیم خان صاحب کی خدمت میں عارف انصاری. رحیم خان صاحب. ہمارے درمیان پروفیسر جمیل کامل صاحب موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. مستقیم مکی صاحب ان کی خدمت میں بکے پیش کریں گے. مستقیم مکی صاحب ہدا ٹائمز کے جو ایڈیٹر, مدیر اور مالک ہیں. سب تو ہو گیا سب. کس کو؟ اچھا الوی صاحب بلا نہیں آپ. ارے ہاں ابھی جی نہیں. یوسف دیوان صاحب کی خدمت میں ہمارے یوسف ابرانی صاحب سے درخواست کروں گا, اور بھابھی سومانند صاحبہ صاحب سے, اور طارق شاہ صاحب سے, اور بھابھی اعجاز فاطمہ پاٹنکر صاحب سے, کارتکے سنگھ صاحب سے, پاٹنکر صاحب سے, پرمود راجپوت صاحب سے, کہ ہم سب مل کر, کیونکہ میری ٹیم کا ایک بہت بڑا ستون ہے یوسف دیوان صاحب, جو اس کارواں کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کیا جائے. دوستو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کی طرف آئیں گے. اب یوسف ابرانی صاحب ابتدا کریں گے. 2 منٹ کی جو لوگ تاثرات بیان کرنے کے لیے ہمارے درمیان ہیں, بس اس کے بعد ہم پروگرام کی طرف جائیں گے. یوسف دیوان صاحب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. آگے بڑھوں. ایک شخصیت ایسی رہ گئی ہے جو ہمہ وقت اردو کے فروغ کے لیے, اردو کے ارتقاء کے لیے, اردو کی ترویج کے لیے سرگرم عمل رہتی ہے, اور وہ شخص کوئی اور نہیں, محترم المقام آفتاب الوی صاحب ہیں. میں یوسف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ زحمت گوارہ کریں اور الوی صاحب, آفتاب الوی صاحب کی خدمت میں محبتوں کا نذرانہ پیش کریں کہ آپ ہی کے دم سے اردو ادب کی سرگرمیاں جاری و ساری ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. پرویز اختر صاحب سے گزارش ہے کہ ہمارے سینئر شاعر کی خدمت میں گلوں کا نذرانہ پیش کریں. رستوں کی جائے. ہاکی کے پلیئر بھی رہیں, سر کے ساتھ میں پڑھا بھی ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. نہیں